محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وہ ایک انسان جو بار بار یاد آتا ہے تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ دل کی گہرائی میں جب کوئی بس جاتا ہے تو اس کا نام، اس کی باتیں، اس کی یادیں بنا بلائے آ جایا کرتی ہیں۔ شاید وہ کوئی ادھوری دعا تھی یا کوئی ایسی تقدیر جو قبول تو نہ ہوئی مگر دل میں زندہ رہ گئی۔ تم پوچھتے ہو کیوں بار بار وہی چہرہ سامنے آتا ہے؟ کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی ایک انسان، ایک چہرہ، ایک نام بار بار دل اور دماغ میں لوٹ آتا ہے؟ جب ہر کوئی کہتا ہے بھول جاؤ، تب بھی دل اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ایک انسان نہیں تھا، وہ تمہارے اندر کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ جب تم نے دعاؤں میں اس کے نام کو رکھا تو وہ صرف نام نہیں رہا، وہ روح کی ایک کسک بن گیا۔ دوستو، اب جب بھی سکون چاہیے ہوتا ہے، جب بھی کوئی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، جب بھی رب کو پکارتے ہو تو اسی کا نام ذہن میں آتا ہے، کیونکہ تم نے کبھی رب سے اسی کو مانگا تھا۔ لیکن جو چیز تمہاری تقدیر میں نہیں لکھی گئی وہ یاد بن کر، کسک بن کر ہر لمحہ جلاتی ہے، اور تم ہر بار سوچتے ہو کیا وہ بھی مجھے ایسے ہی یاد کرتا ہوگا؟ شاید نہیں، کیونکہ جسے تم نے سچا سمجھا وہ صرف ایک صفحہ تھا اور تم نے اسے کتاب سمجھ لیا۔ پر سنو، ہر بار اس کا یاد آنا یہ محبت کا اشارہ نہیں ہے۔ دوستو، یہ تمہارے صبر کا امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سوال ہے۔ کیا اب بھی میرا ذکر اس انسان کی یاد سے کم ہے؟ توڑ دو وہ رشتہ جو صرف یاد میں رہ گیا ہے، بند کر دو وہ دروازہ جو ہر بار آنسوؤں میں کھلتا ہے، اور ایک سجدہ کرو، بس اتنا کہو، یا اللہ، اب اس کا نام نہیں چاہیے، بس تیرا نام کافی ہے۔ کیا یہ صرف محبت ہے یا کوئی دعا کا اثر، یا شاید ادھوری تقدیر کی تکلیف؟ دل کوئی کتاب نہیں جو پلٹ کر رکھ دو، یہاں ایک بار جو لکھ دیا جائے وہ مٹتا نہیں۔ دوستو، خاص کر تب جب لکھا گیا ہو سجدوں میں گر کر، تہجد کی تنہا راتوں میں، اور آنسو سے بھیگی دعاؤں میں۔ تم پوچھتے ہو کیوں بار بار وہی چہرہ سامنے آتا ہے؟ کیونکہ تم نے اسے صرف چاہا نہیں تھا، تم نے اسے روح بنا لیا تھا۔ تمہاری عبادتوں میں اس کا نام تھا، تمہارے تسبیح کے دانوں میں اس کی یاد تھی۔ دوستو، جب کوئی انسان تقدیر میں نہ ہو کر بھی ہر وقت تمہارے خیالوں میں ہو تو ضروری نہیں کہ وہ لوٹ کر آئے۔ اکثر ایسا تب ہوتا ہے جب اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ دوستو، ہر یاد، ہر خیال تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ شاید اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا تم میری محبت کو اس انسان کی یاد سے اوپر رکھتے ہو۔ کبھی کسی کو اتنا چاہ لیا جاتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ ہمارے سجدے کا حصہ بن جاتا ہے، اور ہر دعا کے بعد اس کی تصویر آنکھوں میں بھرتی ہے، ہر خوشی کے خیال میں اس کا نام جڑ جاتا ہے، ہر اکیلے پن میں بھی اسی کی کمی کھلتی ہے۔ پر سنو، اللہ جانتا ہے تمہارا دل کیوں ٹوٹا ہے، اور وہ ہر اس آہ کو سنتا ہے جو تم نے کسی سے کہے بنا صرف اس کے سامنے نکالی تھی۔ اللہ دلوں کے اندر کی بات بھی جانتا ہے۔ کیا یہ واپسی کی نشانی ہے؟ شاید وہی وقت لوٹ آیا ہے جب اس کی یادیں پھر سے دھڑکنوں پر دستک دینے لگی ہیں۔ وہ نام جو بہت کوشش سے بھلایا تھا اب پھر سے ہر تصور میں گونجنے لگا ہے۔ لیکن کیوں؟ جب ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، جب سجدوں میں کہا یا اللہ، اگر وہ میرا نہیں تو مجھے اس سے جدا کر دے، تو اب پھر اس کا خیال کیوں آنے لگا؟ کیا یہ کوئی اشارہ ہے؟ کیا وہ بھی کہیں بیٹھے یہی سوچ رہا ہے؟ کیا میں لوٹ سکتا ہوں؟ کبھی کبھی کچھ احساس لوٹتے ہیں کیونکہ اللہ نے کچھ دعائیں اب جا کر قبول کی ہوتی ہیں۔ شاید وہ بھی ٹوٹا تھا، شاید اس کی بھی روح نے تڑپ کر کہا تھا، یا رب، اگر وہی میری قسمت تھی تو اسے لوٹا دے۔ پیارے دوستو، لیکن سنو، ہر احساس کا لوٹ آنا، ہر نام کا پھر سے یاد آنا، ہر تڑپ کے پھر سے زندہ ہو جانا ہمیشہ محبت کی واپسی نہیں ہوتی۔ کبھی یہ صبر کی آخری منزل ہوتی ہے، جہاں اللہ دیکھتا ہے کیا تم پھر وہی دروازہ کھٹکھٹاؤ گے یا اس بار صرف اس کا در کھلواؤ گے۔ تو جب دل کانپے،
جب آنکھیں پھر سے بھیگیں، جب آواز اندر سے کہے کیا یہ واپسی کی نشانی ہے، تو اس وقت سجدے میں گر کر کہہ دینا یا رب اگر وہ تیرا بھیجا ہوا ہے تو میرا بنا دے، اور اگر وہ میرا امتحان کا نام ہے تو مجھ سے صبر کی طاقت چھین مت لینا۔ ہر بار یاد آنا، ہر خیال میں اس کا چہرہ آنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واپس آئے۔ کبھی کبھی اللہ کسی کی یاد کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تم رب سے باتیں کرو، تاکہ تمہارا دل ٹوٹے اور تم اسے پکارو، کیونکہ جب تم پوری دنیا سے تھک کر اس کے سجدے میں گرتے ہو تب اللہ کہتا ہے میں تیرے ٹوٹے ہوئے دل میں بس جاؤں گا۔ اللہ کبھی کسی چیز کو بنا وجہ نہیں کرتا۔ اگر اس نے کسی کو تمہاری زندگی سے نکالا ہے تو یا تو وہ تمہارے لیے نہیں تھا یا تم اس کے لیے نہیں تھے۔ ایک بات طے ہے، جو بھی گیا اس کا جانا تمہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے تھا۔ دوستو، تم نے کسی کو اتنی شدت سے چاہا، اب اسی شدت سے اپنے رب کو چاہو۔ کبھی کبھی اللہ کسی کو ہماری زندگی سے نکال کر ہماری روح میں بساتا ہے تاکہ ہم ہر بار اس کمی میں اللہ کو یاد کریں، اسے پکاریں اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے اس سے اور قریب ہو جائیں۔ یادیں اگر درد دیتی ہیں تو وہ درد بھی ایک رحمت ہے، کیونکہ ہر وہ آہ جو تمہارے سینے سے نکلتی ہے شاید تمہاری کسی بڑی مسکان کی وجہ بن رہی ہو۔ دوستو، اور ہاں، اگر وہ انسان تقدیر میں نہیں تھا تو بار بار یاد آنا کوئی لوٹنے کی نشانی نہیں ہوتی، یہ صرف تمہارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ تو صبر کرو، دعا کرو اور اس اللہ پر توکل رکھو جس نے تمہارے دل کی حالت لکھی ہے۔ اگر یہ بات دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔